الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے اور 22ویں پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے، بڑی وجاہت والے تھے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اللہ جل جلالہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے سارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ یہ 2 آیتیں بلکہ 3 آیتیں، آیت نمبر 59، 69، 70 اور 71، یہ 3 آیتیں جس میں پہلی آیت میں آپ حضرات سن رہے ہیں شروع سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اللہ کے رسول کی عظمت شروع صورت سے لے کر اخیر تک آپ حضرات سن رہے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کو حفظ ما تقدم کے طور پر کہ کہیں ایمان والے ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان لوگوں کی طرح مت بننا۔ آیا کیا صحابہ ایسے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، بلکہ جتنے قصے اللہ کے رسول کی تکلیف کے سیرت میں نقل کیے جاتے ہیں وہ سارے یہودیوں کے اور سارے منافقین کے تھے۔ کسی صحابی سے اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی یا کوئی ایسی چیز وہ سرزد نہیں ہوئی، بلکہ یہ والی آیت جب نازل ہوئی سورہ حجرات کی کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، تو ایک صحابی کی آواز تیز تھی، وہ گھر میں بیٹھ گئے، کافی دنوں تک مسجد نہیں آئے۔ تو آپ نے پوچھا ان کا کہ بھئی وہ نظر نہیں آ رہے، تو ان کے پاس بندے گئے کہ بھئی اللہ کے رسول آپ کا پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بیمار ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بیمار نہیں ہوں، میری آواز تیز ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں زور سے گفتگو مت کرنا، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو میری آواز تیز ہے، اگر اللہ کے رسول کے سامنے تیز آواز ہو گئی میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ صحابہ نے آ کر یہ والی بات بتا دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو کہ تم مسجد آیا کرو، تم تو جنتی لوگوں میں سے ہو، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تم تو جنتی آدمی ہو۔ تو ایسی کوئی چیز صحابہ سے وجود میں نہیں آئی۔ ہاں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا تھا اور بہت زیادہ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تھا، اس وجہ سے ان کو بڑی تکلیف، اور تم ایسے مت بننا، تم میں سے اپنے نبی کے، اور اس لیے کہ نبی کی مخالفت یہ اللہ کی مخالفت ہے۔ جب آدمی نبی کی مخالفت کرے گا تو اور اللہ کی مخالفت کرے گا تو آدمی بسے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا تکلیف دی گئی؟ بہت ساری تکلیفیں دی گئی، بہت زیادہ ان کو ستایا گیا، قدم قدم پہ، یعنی جب سے پیدا ہوئے ولادت سے لے کر کے موت تک یہ پوری زندگی تکلیف میں گزری، یہاں تک کہ یعنی جو حضرت کی آخری جو وفات ہوئی وہ بھی عجیب حالات میں ہوئی۔ بنی اسرائیل کسی طرح سدھرنے والے نہیں تھے۔ اب حیران ہوں گے آپ، یہ والی بات 9ویں پارے کے بالکل پاؤ پر ہے یہ بات کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، کہ جب
پار ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا. فرعون ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں فرعون مرا ہے نہیں مرا. اللہ پاک نے وہ سمندر کی لہر سے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو مر گیا فرعون. تو خیر جب یہ یہاں سے پار ہو گئے, امن ہو گیا, آگے گئے. وہ کچھ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے. یہ 9ویں پارے میں یہ والی بات. تو کہنے لگے کہ اجعل لنا الہا کما لہم الہ, کہ موسیٰ جیسے ان کا خدا ہے نا, یہ بت پرستی کر رہے ہیں, آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا لے, ہم اس کو سجدہ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون, پرلے درجے کے جاہل ہو تم. میں پیغمبر ہوں, اتنی تم سے میں بات کرتا ہوں, اتنا میں تمہیں سمجھاتا ہوں, اور پھر جہاں دیکھا کسی رش کو دیکھا وہیں کی طرف تم پھسل گئے. اور جو تمہاری ذہن سازی میں کرتا ہوں وہ سب جو ہے نا ملیاں میٹ کر دیتے ہو, تم تو بڑے پاگل لوگ ہو. تو اس طرح کے لوگ تھے یہ بنی اسرائیل, اور آج بھی ایسے ہی ٹیڑے ہیں, آج بھی ایسے ہی ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ٹیڑے تھے. تو اور ان ٹیڑوں کی وجہ سے اللہ پاک اس امت کو بتا رہے ہیں کہ تم ٹیڑے مت بننا, وہ تو تھے ٹیڑے, تم ایسے مت بننا. اچھا وہ کیا قصہ ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے؟ تو وہ صحیح بخاری میں ہے, اور بھی قصے ہیں لیکن وہی زیادہ مستند ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے خود بیان کیا ہے. تو بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر نبیوں کے بیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی غسل کرتے تھے تو بالکل پردے میں کرتے تھے. اور بنی اسرائیل ایسے تھے کہ وہ پردے وردے کو نہیں جانتے تھے, باوجود سمجھانے کے جیسے مرد غسل کر رہے ہیں تو سب ننگے ہو کے ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے. تو اس زمانے میں الگ غسل خانوں کا رواج بھی نہیں تھا, دریا وغیرہ میں سب اکٹھے جاتے تھے, وہیں پر سب کے سامنے ننگے ہو کر کے غسل کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے تھے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے سامنے نہیں آتے, ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے. نعوذ باللہ, نبی کے خلاف باتیں. حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ پہلے نبی سے لے کر کے آخری نبی تک اللہ نے کسی نبی کو اندھا پیدا نہیں کیا, گونگا پیدا نہیں کیا, بہرا پیدا نہیں کیا. خاندانی شرافت کے حوالے سے کسی نچلے خاندان میں پیدا نہیں کیا, اس لیے کہ نچلے خاندان والی کی لوگ بات نہیں سنتے. نبی کو اللہ جل جلالہ اونچے خاندان میں بھیجتے ہیں, جو بڑھیا لوگ ہو, سرداروں کا خاندان ہو, بڑے خاندانی قسم کے لوگ ہو, نبیوں کو اللہ پاک ان خاندانوں میں بھیجتے ہیں. اور نبیوں کے بدن کے حوالے سے اللہ جل جلالہ نے کوئی عیب کسی نبی میں نہیں رکھا, کسی بھی حوالے سے. ہر نبی اپنے بدنی ساخت کے حوالے سے بہت زبردست, حسین و جمیل اور بدن کے تمام عیوب سے پاک اللہ نبیوں کو پیدا کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو بات آتی ہے اور روایات میں بھی ہے تو وہ عارضی طور پر بیچارے بیمار ہو گئے تھے, اور اللہ پاک نے امتحان کے اندر ان کو مبتلا کیا تھا. وہ امتحان ختم ہو گیا, پھر صحت مند ہو گئے. لوگ اشکال کرتے ہیں نا کہ بھئی ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو ایسا ہوا تو وہ تو عارضی بیماری تھی, وہ تو ٹھیک ہو گئی. باقی جتنے نبی آئے اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک پیدا کی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اڑائی کہ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کیا بیماری ہے ان کو, یہ کیوں سامنے نہیں آتے, پتہ نہیں ان کے بدن میں کوئی سفید نشان ہے یا کوئی اور عیب والی چیز ہے ان کے اندر. تو اللہ جل جلالہ اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی صورت میں پسند نہیں فرماتے, یا تو آیتیں اتارتے ہیں یا کوئی اور سبیل کرتے ہیں. تو خیر ایک دن ایسا ہوا, اللہ جل جلالہ نے, یہ سب چیزیں اللہ کے ارادے سے ہوتی ہیں, یہ غسل کرنے جیسے اکیلے میں کپڑے اپنے رکھے پتھر کے اوپر اور نہانے لگے. جب نہا کے فارغ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اب کپڑے پہننے لگے تو اللہ پاک نے اس پتھر کے اندر حرکت پیدا کر دی. وہ پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بھاگا, پتھر بھاگنے لگا. اب وہ پتھر کے پیچھے جا رہے ہیں تو پتھر آگے آگے. حضرت کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور کپڑے بھی نہیں ہیں بدن پر, اور پتھر بھاگ رہا ہے, یہ ان کے پیچھے.
وہ پتھر جاتے 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 وہاں جا کے رکا جہاں بنی اسرائیل کا مجمع تھا تو سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کپڑوں کے دیکھا، ان کے بدن پہ کسی قسم کا کوئی بھی عیب نہیں، کوئی بھی داغ نہیں، اور حضرت نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے اور پھر وہ پتھر کو 8-10 دفعہ جو ہے نا پتھر کو مارا حضرت نے کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تیری وجہ سے دیکھو میرا ستر کھل گیا اور میں لوگوں کے سامنے ایسا ہو گیا، لیکن یہ اللہ نے انتظام کیا، اور پھر ان کے منہ کو اللہ جل جلالہ نے بند کیا۔ اس قصے کی طرف اشارہ ہے کہ اے مسلمانوں تم ایسے مت بننا جنہوں نے نبی کو ستایا تھا، اللہ پاک نے ان کو بری کر دیا اور اس طرح کی ہر عیب سے ان کی پاکی کا اللہ پاک نے اعلان کر دیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے الزام لگانے کی کوشش کی تو خاندان کے گود کے بچے نے بول کر کے گواہی دی کہ موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ قمیص کو دیکھ لو، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے، تو دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ یہ اللہ پاک ہی براءت کا کیا کرتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی، اللہ پاک نے 10 آیتیں قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی۔ تو اس قسم کی کوئی بھی چیز اللہ پاک وہ نہیں کرتے جس کو کہتے ہیں کہ بچا کے رکھنا اور اپنے نبی کے عیب کو لوگوں کے اندر رہے اور پھر لوگ نبی کے بارے میں بدگمان ہو۔ تو اس لیے کہ جہاں بدگمانی آتی ہے وہاں خیر پھر زندہ نہیں ہوتا۔ اپنے استاد کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں اگر دل میں میل آ جائے تو پھر آدمی خیر کو قبول نہیں کرتا، نہ لیتا ہے وہ، تو وہ بالکل صاف ہو طبیعت تو پھر جا کر کے آدمی کو دین ملتا ہے، ایمان ملتا ہے۔ اور آخری بات اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے بڑے رتبے والے تھے، شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ تھے بڑے آبرو والے تھے، اور عمومی ترجمہ ہمارے اردو کے اندر بھی وجاہت کا ترجمہ کہ بھئی بڑے وجیح آدمی ہیں۔ وجیح ہماری اردو کے اندر جو حسین و جمیل ہو، چہرے پہ وجاہت ہو، لوگ اس کی طرف لپکیں، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ ویسے وجیح کس کو کہتے ہیں، رتبے والے کس کو کہتے ہیں، حضرات اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وجیح اس کو کہتے ہیں کہ جو دعا مانگے اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو دعا مانگے، تو موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ایسی ہی گزری کہ اللہ سے جو درخواست کی اللہ پاک نے ان کی درخواست کو ٹلایا نہیں۔ جو دعا زبان سے مانگی اللہ پاک نے وہ درخواستیں کیا کر لی، ادھر دعا مانگی ادھر اللہ پاک نے ان کی درخواست کو کیا کیا، قبول کیا۔ تو پوری زندگی ان کی یعنی وجیح کا ترجمہ یہاں پر حضرات نے مستجاب الدعوات سے کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے دربار میں مستجاب الدعوات تھے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ 2 آیتیں ہیں، اس میں کافی ساری باتیں ہیں، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔